نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سے پہلے ویڈیوز کے اندر میں نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کر کے سورۃ البقرہ کی فضیلت اور مقام شان نزول اور معلومات اور سورۃ البقرہ کے پہلا لفظ الف لام میم حروف مقطعات کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اور ائمہ مفسرین کے قول اور اس کے متعلق تفسیر بیان کی تھی۔ آج دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، ھدی یعنی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہاں ذالک معنی میں ھذا کے ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ، زید بن اسلم اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذالک اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے جس کے معنی ہیں وہ، لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہ، یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے، جیسے اس آیت میں لا فارض ولا بکر اعوان بین ذلک، یعنی نہ تو وہ گائے بڑھیا ہے نہ بچہ ہے بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے۔ اور جگہ فرمایا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتا ہے۔ اور جگہ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مثال اور مواقع پہلے گزر چکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف جس کے اتارنے کا وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ بعض نے تورات کی طرف، کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتایا ہے، اور اسی طرح کے 10 اقوال ہیں، لیکن ان کو اکثر مفسرین نے ضعیف کہا ہے۔ واللہ اعلم۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ذالک الکتاب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے، انہوں نے نہایت دور کا راستہ لیا اور بڑی تکلیف اٹھائی، اور خواہ مخواہ بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔ ریبہ کے معنی ہے شک اور شبہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی ایک صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین سے یہی معنی مروی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ، نافع رحمۃ اللہ علیہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مولا ہیں، عطا رحمۃ اللہ علیہ، ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ، مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ، سدی رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف نہیں۔ ریبہ کا لفظ عرب شعروں کے شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں، جیسے سورۃ سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار کی طرف سے اتارا ہے۔ بعض نے کہا گو یہ خبر ہے مگر معنی میں نہیں کہ یعنی اس میں شک نہ کرو،
بعض قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں، فی ھدی للمتقین او کو الگ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن لا ریبہ فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں گزر چکا ہے، اور اس میں بنسبت فی ھدن کے زیادہ مبالغہ ہے۔ ھدن نحوی اعتبار سے صفت ہو کر مرفوع ہو سکتا ہے اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا، جیسے دوسری جگہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یعنی یہ قرآن ہدایت و شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں۔ یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس مضمون کی اور آیت بھی ہیں، اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں، جیسے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے مروی کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ آگے بات چلتی کہ متقی کون لوگ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے، اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں، پھر میں نے کہا ذرا قلبی سے تو دریافت کر لو۔ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں، اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب، اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہے؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ابو عفیف نے پوچھا حضرت متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچے اور باری تعالیٰ کی خالص عبادت کرے اور اسی ذات کے ساتھ جنت اور اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں، اس ہدایت پر تو سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ فرمان ہے انک لتہدی من احببت، یعنی اے نبی جسے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں کہ لیس علیک ھدیہم، تجھ پر ان کی ہدایت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جیسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ پھر فرمایا من یہدہ اللہ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کے اور آیات بھی ہیں، اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کی بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی تو یقیناً سیدھی راہ کی رہبری کرتا، اور فرمایا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی تو صرف ڈرانے والا اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمانے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، یعنی ہم نے سمود کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راہیں دکھائیں، یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقوی کے اصل معنی بری چیزوں سے بچنے رہنے کے ہیں۔ اصل میں یہ
وہ قوی ہے، وقایت سے ماخوذ ہے۔ نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے پر چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ابن المتز شاعر کا قول ہے: خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی واسن کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرى لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی چھوٹے اور بڑے اور سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں: انسان اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کا خواہاں ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقویٰ ہے۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے اور جو حکم دے اسے بجا لائے، اور اگر قسم دے دے تو پوری کر دکھائے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔